سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے موبائل فون پر اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ بر وقت ہماری انفارمیٹو اور اچھی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اور آپ کے علم سیرت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور 4-5 جمعہ قبل ایک بات آئی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے اور حضور پاک علیہ السلام نے یوں فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اس حال میں دنیا سے جا رہا ہو کہ اس کے اوپر قرض ہو یا کچھ وہ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے، گھر والوں کو دقت و پریشانی ہو، تو حضور نے فرمایا کہ پھر وہ مجھ سے رابطہ کرے، اس کی ضرورت وہاں سے پوری کی جائے گی۔ اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں یا غزوے میں جانا تھا اور ہم 4-5 لوگ تھے، تو اس زمانے میں یہ عام بات تھی کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس ضرورت کے متعلق وہ بتلاتا تھا اور حضور اس کی ضرورت کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمیں 4-5 لوگوں کو سفر پہ جانا ہے، سواری کا انتظام نہیں ہے، تو جا کے حضور سے سواری کے لیے کہیں۔ حضرت بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ گئے اور جانے کے بعد نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 4-5 لوگ ہیں، ہمیں 4 یا 5 اونٹ چاہیے سواری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اونٹ نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے غلط وقت پر بات کی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی مجلس میں ہوتا ہے، کوئی ذہنی ٹینشن ہوتا ہے یا کوئی غم کی کیفیت ہوتی ہے یا متفکر ہوتا ہے، کسی معاملے میں پریشان ہوتا ہے، تو حالات کو دیکھ کر اپنی بات کہنی چاہیے۔ تو وہ فرماتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر میں رکا رہا اور اس کے بعد میں نے پھر کہا کہ حضور مجھے 4-5 اونٹ سواری کے لیے چاہیے۔ جب دوبارہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا احملکم شیء، اللہ کی قسم تمہیں کوئی اونٹ نہیں ملے گا۔ آج تک ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تو حضور نے قسم کھا لیا ہے، تو اب تو یہاں سے واقعی کچھ نہیں ملنا ہے۔ وہ واپس آ گئے اور واپس آنے کے بعد میں اپنے لوگوں کو کارگزاری سنا رہے تھے، بتلا رہے تھے کہ میں غلط وقت پر گیا اور میں نے مجلس کو سمجھا نہیں، اور جا کے میں نے سوال کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی۔ کہتے ہیں میں اپنی کارگزاری مکمل نہیں کر پایا تھا کہ پیچھے سے ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے۔ وہ کہتے ہیں میں گیا تو جانے کے بعد میں 5 اونٹ بندھے ہوئے تھے، ان کی مہار حضور نے پکڑا دی کہ یہ لے لو۔ تو کہنے گئے اب ضرورت والے کو کیا، اس کی ضرورت پوری ہوئی تو میں بھول گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے کوئی واقعہ پیش آیا تھا، میں نے اونٹ کی مہار پکڑی اور لے کے چل دیا۔ کہتے ہیں راستے میں مجھے کسی نے ٹوکا یا مجھے خیال آیا کہ حضور کا قسم کا کیا ہوا، حضور کی قسم کا کیا ہوا، تم تو سامان لے کے چلے گئے اور حضور علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ ہم تم کو کسی سواری پر سوار نہیں کریں گے، یعنی اونٹ نہیں دیں گے۔ کہتے میں پھر واپس ہوا اور واپس ہو جانے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ اونٹ نہیں، اور پھر
میں نے جب ضد کی تو آپ نے فرمایا کہ میں قسم سے تم کو ووٹ نہیں دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم نے مجھ سے سوال کیا تھا اس وقت میرے پاس اونٹ نہیں تھے. میں نے یہ بطور قرض کے بتا کر تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں نے تم کو دیے، یعنی قرضے پر میں نے اونٹ دیے. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے کہا کہ آپ کی قسم کا کیا ہوگا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو موسیٰ، اگر میری قسم کسی خیر کے کام میں رکاوٹ بنتی ہے تو میں اپنی قسم کو توڑ دیتا ہوں، اس کا کفارہ ادا کرتا ہوں اور خیر کے کام کو کرتا ہوں. یعنی قسم خیر کے کام میں رکاوٹ نہ بنے، میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں. تم کو ضرورت تھی، میں نے قسم کھا لی، لیکن تمہاری ضرورت کو میں نے پورا کر دیا. میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا، لیکن تمہاری ضرورت نہ رکے، میں نے اس کا خیال کیا. یہ معاشرہ بنایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں. اب جس کو اگر یوں کہا جائے آج کے دور میں ویلفیئر اسٹیٹ جو نظام، تو یہ پورا نظام اگر جاتا ہے تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جاتا ہے. بلکہ بعض ملکوں میں نامے وغیرہ میں انہوں نے کہا کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ اس کے اصل بنیاد اور اس کے بانی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. تو میں اس کی ایک دو واقعی میں اس کے لیے سناؤں کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار تشریف لے جا رہے ہیں. تو ایسا نہیں تھا کہ عمر ابن خطاب بازار جا رہے ہو، امیر المؤمنین ہے تو آنکھ بند کے چلے گئے کہیں نظر نہ پڑے. نہیں، آنکھ کھول کے جاتے تھے اور لوگ آپ کے ساتھ تھے، چند لوگ، چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص بوڑھا ہے، وہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں نے کہیں خلا نہیں چھوڑا کہ کوئی کسی سے سوال کرے، کوئی کسی سے مانگے، اپنی حاجت کو رکھے. میں نے کوئی خلا نہیں چھوڑا. یہ مجھ سے کہاں چوک ہو گئی کہ یہ بوڑھا شخص لوگوں سے مانگا. یہ ایک نظام بنایا تھا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسلامی نظام. اور کیا بات کہی، بہت بڑی بات ہے کہ میں نے کوئی نظام میں خلا نہیں چھوڑا کہ کوئی آدمی ضرورت مند ہو وہ کسی سے سوال کرے، اس کی ضرورت میں خود پوری کرتا ہوں. تو حضرت عمر ابن خطاب نے اس کو بلایا، بوڑھے کو، اور کہا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں. کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا تم کو بیت المال سے وظیفہ نہیں دیا جاتا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے وظیفہ دیا جاتا ہے. تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کیا اس وظیفے سے تمہاری ضروریات پوری نہیں ہوتی؟ تو اس نے کہا کہ ہماری ضروریات بھی پوری ہو جاتی. فرمایا پھر کیوں سوال کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ سال میں ہم کو ایک مرتبہ جزیہ دینا پڑتا ہے. وہ ایک نظام تھا اس وقت کہ جو غیر مسلم لوگ ہوتے تھے تو وہ ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کی عزت و آبرو کی جو اسلامی ریاست ہوتی تھی اس کا گورنر ان کی حفاظت کرتا تھا کہ ان کے مال کو کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا، ان کی آبرو کو کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا. اس کے عوض میں شریعت اسلامیہ کی طرف سے ان سے ٹیکس لیا جاتا، جزیہ لیا جاتا. تو اس نے کہا کہ ہم اب کما نہیں سکتے، بوڑھے ہو گئے، جو وظیفہ آپ دیتے ہیں وہ وظیفہ تو ہمارا پورا ہو جاتا ہے، ہماری ضروریات کے لیے پورا ہو جاتا ہے، لیکن جزیہ دینے کے لیے ہم کما نہیں سکتے، اس لیے ہم لوگوں سے مانگ کر ہفتے دو ہفتے میں وہ وقت آیا ہے وہ جزیہ دے دیں. حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کل تم میرے پاس آنا. چنانچہ مسجد نبوی کے اندر سیدنا عمر ابن خطاب نے اہل مشورہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ اب ہم اس قانون کو بدلتے ہیں، جو یہ قانون ہے اس قانون کو ہم بدلنا چاہتے ہیں. اور پھر اعلان کرایا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے ملک کے اندر رہ رہا ہے اور وہ بوڑھا ہو گیا، کما نہیں سکتا، تو اس کا ٹیکس معاف کیا جاتا ہے،
اور اس کے کھانے پینے کا انتظام بیت المال کی طرف سے کیا جائے گا، اور بوڑھا ہے کما نہیں سکتا تو اس سے کوئی جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور اگر کوئی کماتا ہے تو اس سے جزیہ لیا جائے گا۔ یہ نظام بنایا تھا اسلامی اسٹیٹ کا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اگر غیر مسلم بھی ضرورت مند ہے تو اسلامی اسٹیٹ سے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ یہ نظام کس سے سیکھا تھا انہوں نے؟ یہ نظام سیکھا تھا انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہی کے واقعات میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں کہ ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے، بہت مشہور ہے حضرت عمر کا رات میں گشت کرنا۔ تو ایک گھر کے باہر سے گزرے تو بچے کی رونے کی آواز آ رہی، تو سیدنا عمر بن خطاب کو یہ محسوس ہوا ہو سکتا ہے کسی وجہ سے بچہ رو رہا، آپ چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر گزرے تو پھر وہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو سیدنا عمر بن خطاب کے دل میں اس وقت بھی آیا ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ رو رہا ہو، لیکن تجسس بڑھا سیدنا عمر بن خطاب کو کہ دوسری مرتبہ ہو گیا بچے کے رونے کی آواز سنی، پھر چلے گئے۔ تیسری مرتبہ واپس آئے تو پھر بچے کے رونے کی آواز آئی، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اب یہ بچہ بے وجہ نہیں رو رہا، اس کے رونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہو۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک صاحب نکلے، تو ان سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا بیمار ہے؟ کیا اس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کی ماں اس کا دودھ چھوڑانا چاہتی ہے اور وہ اس کو دودھ نہیں پلا رہی ہے، اس وجہ سے رو رہا ہے۔ فرمایا کتنے سال کا ہے؟ کہا 1 سال۔ دودھ کیوں چھوڑانا چاہتی؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، وہ پہچان نہیں پایا، اس نے کہا امیر المومنین نے یہ اصول بنا رکھا ہے جو بچہ دودھ چھوڑ دے گا، ماں کا دودھ پینا جب چھوڑ دے گا تو اس کو اور دوسرے ذراعوں سے غذا ملے گی تو اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ تو اس کی ماں یہ چاہتی ہے کہ یہ دودھ پینا چھوڑ دے اور روٹی پر آ جائے تاکہ امیر المومنین اس کا وظیفہ جاری کر دے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اپنے آپ کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے عمر، تم نے کتنے معصوم بچوں کو رلایا ہوگا، تمہاری وجہ سے کتنے معصوم بچے راتوں کو روتے ہوں گے۔ پھر ان سے کہا کہ صبح امیر المومنین کے پاس آنا، تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ پھر اہل مشورہ اہل شورا کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ آج سے یہ قانون بدلا جاتا ہے، جو بچہ ہمارے صوبوں میں ہمارے اسلامی ریاست میں پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا، تاکہ اب کوئی بچہ اس وجہ سے نہ روئے کہ اس کی ماں اس سے زبردستی دودھ چھڑائے۔ یہ ریاستیں بنائی تھی اور یہ نظام بنایا تھا اسلامی نظام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تاکہ اگر ہماری ریاست میں کوئی غیر ایمان والا رہ رہا ہے تو وہ بھی بھوکا نہ رہے، وہ بھی پریشان نہ ہو، اور ہماری ریاست میں اگر کوئی بچہ ہے تو وظیفے ملنے کی وجہ سے وہ بھوک کی وجہ سے وہ نہ روئے۔ یہ ایک نظام بنایا تھا۔ ایسا جب معاشرہ بنا تھا تو بتاؤ ایسے معاشرے میں امن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے معاشرے میں سکون ہوگا کہ نہیں ہوگا جہاں کی ضروریات امیر المومنین پوری کر رہا ہوں؟ ایسے ہی ایک عمر ہے جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، چھوٹے عمر، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ سنا ہوگا، وہ بعد کے دور کے ہیں، صحابی نہیں، لیکن خلافت انہوں نے بھی قائم کی تھی، اور خلافت راشدہ کی یاد کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے گویا تازہ کر دیا تھا خلافت راشدہ کے دور میں۔ ان کے زمانے میں جو لوگ جو کہا جائے کہ جن کو خزانے کا مالک بنایا تھا، وزیر خزانہ جو لوگ تھے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو انہوں نے سال بھر کا بجٹ پیش کیا اور یہ کہا کہ سب کچھ ادا کرنے کے بعد میں ہمارے پاس کچھ مال اور پیسہ روپیہ بچ گیا ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ یعنی سارا نظام جو صوبے کا نظام ہوتا ہے
اور بلکہ ملک کا نظام ہوتا ہے. اب تو اسلام بہت دور تک پہنچ گیا تھا سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں. تو اب سب نظام بنانے کے بعد میں ہمارے پاس بن گیا ہے تو اس کا ہم کیا کریں. تو عمر ابن عبدالعزیز نے خط لکھا کہ ایسا کرو کہ شہر میں اعلان کرا دو کہ جس کا کسی کے ذمے قرض ہو اور وہ قرض ادا نہ کر پا رہا ہو تو اس پیسے سے اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے. جو پیسہ بچا ہے تو قرض داروں کا قرضہ ادا کر دیا جائے. تو وہاں سے وزیر خزانہ اس محکمے کی طرف سے جواب دیا گیا کہ یہ کام ہم کر چکے ہیں, یہ کام ہم کر چکے ہیں, قرض داروں کا قرضہ ادا کر چکے ہیں, لیکن اس کے بعد پیسہ بچا. پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ ایسا کرو, دوسرا خط لکھا کہ جو بچے اور بچیاں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہیں ماں باپ کی تندرستی کی وجہ سے, اعلان کر دو کہ ان کی شادی سرکاری خزانے سے کی جائے. اس کے جواب میں یہ محکمے والوں نے لکھا کہ امیر المومنین یہ کام بھی ہم کر چکے. تیسرا خط حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ ایسا کرو کہ جن لوگوں نے اپنی بیویوں کے مہر نہ ادا کیے ہوں غربت کی وجہ سے, ان کی انکوائری کر کے ان کا مہر ادا کر دو. تو اس خط کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ کام بھی ہم کر چکے, یہ کام بھی ہم کر چکے ہیں. اس کے بعد پیسے بچے. اب یہ میں آگے چوتھی بات کہنے سے پہلے کچھ بات کہیے تو کہہ دوں. اب تو ہمارے اس زمانے میں تو کچھ شاید جو ہے وہ جو ہے معاملہ مہر کا آ گیا, ورنہ ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ مہر ہم کو دینا ہی نہیں, چاہے جتنے رکھ لو. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مہر چاہے جتنے تو دینا ہی نہیں. وہاں کیا ہے, سرکاری خزانے سے اعلان ہو رہا ہے کہ جس کا مہر ادا نہ کیا ہو وہ مہر ادا کر دیا جائے. اور یہاں کے 3 چیزیں ہمارے معاشرے میں, ایک تو مہر نہیں دینا ہے, دوسرا بہن کا حق نہیں دینا ہے, تیسرا بیٹی کی وراثت میں حصہ نہیں دینا ہے. یہ بالکل ہم لوگوں نے طے کر رکھا ہے. اور اگر کوئی بہن مانگ لے وراثت میں حصہ تو کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے حصہ دے دیں گے لیکن آج سے تمہارا میکا ختم, آج سے تمہارا میکا ختم اور تمہارا ہمارا رشتہ ختم. تو اب وہ بیچاری سوچتی ہے کہ اب کچھ سہارا نہیں بچا, یہی بھائی بچے ہیں. اب اگر ہم نے وراثت میں جو حصہ ہم کو ملتا ہے وہ لے لیا تو میکا بھی چلا جائے گا, چلو اس کو باقی رکھو. فرمایا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے, یہ اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو کل قیامت کے دن ہم کو ادا کرنا پڑے گا. اچھا ایک معاملہ اور ہوتا, کہتے ہیں بیوی نے معاف کر دیا, یہ معاف کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ بیوی نے معاف کر دیا, یہ معاف کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ بہن نے معاف کر دیا. کبھی ایسا ہم نے تو نہیں سنا, ہو سکتا آپ نے سنا ہو کہ بھائی نے معاف کر دیا ہو کہ ہم باپ کی جائیداد میں کچھ حصہ لے لیں گے, سب بہنوں کو دے دیں. بھی سنا ایسا الٹا بات کیا؟ تو بہن ہی کیوں معاف کرتی, عورت ہی خاتون کیوں معاف کرتی؟ اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ ابھی میکا بھی چھوٹے گا اور شوہر سے اگر مہر کا تقاضا کر لیں گے تو ظلم و زیادتی بڑھ جائے گی. ایک صاحب تھے, بڑے اسکول بھی چلاتے ہیں, میری چند سال پہلے ان کی ملاقات ہوئی تو بہت سی باتیں انہوں نے کچھ اعتراضات کیے. تو میں نے چلتے چلتے ان سے کہا کہ معاف کریے گا, ابھی آپ نے بھی اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہوگا, مہر ادا کر دی. بالکل ایک دم سناٹے میں آ گئے, کہنے کا بات تو صحیح ہے. تو اس لیے طے کر لیں کہ جن لوگوں نے ابھی تک مہر نہیں ادا کیا ہے وہ کوشش کریں کہ اپنی بیوی کا مہر ادا کر دیں. یہ فوراً ادا کر دینا چاہیے, شادی میں اتنے اخراجات ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بیٹیوں کو وراثت میں حق دینا چاہیے. تیسرا یہ کہ بہنوں کا حق بھی دینا چاہیے. یہ شریعت نے ایک اصول بتایا, ایک ضابطے بتائے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چوتھا خط یہ لکھا کہ ایسا کرو کہ جو زمین بنجر پڑی اس زمین کو کارآمد بنانے کے لیے کسانوں کو آسان قسطوں پہ قرض دے دو. اگر وہ ادا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ادا کرتے ہیں تو وہ معاف کر دیا جائے گا. تو وزیر خزانہ کے لوگوں نے کہا یہ کام ہم نے نہیں کیا ہے, یہ ہم کر دیتے ہیں. یہ ایک نظام, ایک سسٹم دیا تھا اسلام نے. انہی عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ چھوٹا سا سناؤں. ایک مرتبہ یہ اپنے گھر آئے, بادشاہ ہیں, امیر المومنین ہیں, آگے اپنی بیوی فاطمہ سے کہنے لگے کہ فاطمہ تمہارے پاس 1 آدھ درہم ہے. اس وقت درہم پیسے سکے ہوتے تھے. 1 درہم تقریباً 3 ساڑھے 3 ماشے کا چاندی یا سونے کا ہوتا تھا, یعنی اس زمانے میں 200-250 روپے کا ہے.
وہ درہم ہے. تو بیوی نے کہا کہ جب شوہر کی جیب میں پیسے ہوں گے تو وہیں اسی جیب سے تو بیوی کی جیب میں پیسے آتے. تو بیوی کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ شوہرے کی طرف سے تو آتے ہیں. تو کہا جب آپ کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس بھی نہیں. تو عمر بن عبدالعزیز سے ان کی بیوی نے کہا، ان کی بیوی بھی عبدالملک کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی. صورتحال گھر کی کیا ہے؟ امیر المومنین حکمراں ہے. انہوں نے کہا کیا ضرورت پیش آ گئی ایک آدھ درہم کی؟ تو کہنے لگے میں آ رہا تھا اور ٹھیلے پر انگور لگے ہوئے تھے اور میرا انگور کھانے کو دل چاہتا، میرا انگور کھانے کا دل چاہتا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں نے تم سے پوچھا ہے کہ اگر ایک آدھ درہم پڑے ہوں تو انگور خرید لیں. تو انہوں نے پہلی بات کا وہ جواب دے دیا کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس نہیں ہوں گے. اور دوسرا جواب بیوی والا دیا کہ بڑے امیر المومنین بنے پھرتے ہو، ایک آدھ درہم کے انگور بھی نہیں منگا سکتے، ایک آدھ درہم کے انگور بھی نہیں منگا سکتے. جواب دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا جو بیت المال کا مال ہے وہ ہمارے لیے درہم نہیں ہے بلکہ آگ کا انگارہ ہے. ہمارے لیے درہم نہیں ہے بلکہ آگ کا انگارہ ہے. یہ ان 4 سوالوں کے جواب میں بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ وہ اسٹیٹ تھی، ریاست تھا، صوبہ تھا، یا کوئی خزانہ نکل رہا تھا کہ سب کچھ ادا کرنے کے بعد میں اتنے پیسے ان کے پاس باقی کہاں سے آ رہے تھے. تو اس کا جواب یہ تھا جب حکمراں بیت المال کو اور سرکاری خزانے کو آگ کا انگارہ سمجھیں گے تو پھر اس ملک میں مال کی فراوانی ہوگی، اور جب سرکاری حکمراں اس مال کو اپنا مال سمجھیں گے تو ملک اور صوبہ غربت کی طرف چلا جائے گا. یہ نظام بنایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی نظام کے تحت نظام کو چلایا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی نظام کو بعد کے لوگوں نے چلایا تھا. تو صورتحال یہ تھی کہ کوئی قرضدار باقی نہیں رہا، کوئی غریب شادی کے لائق باقی نہیں رہا، اور کوئی ایسا آدمی باقی نہیں رہا کہ جس کا مہر ادا کیا جا سکے. یہ ایک معاشرہ بنا تھا، حقوق والوں کے حقوق مل رہے تھے، اور حکمرانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا کہ اگر ہم سرکاری خزانے پر قبضہ کریں گے تو یہ مال ہمارے لیے آگ کا انگارہ بن جائے گا. جب یہ جذبات بنتے ہیں تو ملکوں اور صوبوں کے اندر امن آتا ہے اور ملک اور صوبہ ترقی یافتہ ہوتا ہے. آج جو